खुदावंद यीशु मसीह के बुज़ुर्ग तर नाम में आप तमाम बरकत टीवी देखने वालों की सलामती चाहता हूँ। अजीज़ों, मैं आपका खादिम पादरी अनीस जावेद गॉड इज़ लव के एक और ख़ूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा ईमान है कि जिस तौर से आप गुज़श्ता प्रोग्राम्स में बरकत पा रहे हैं, आज का प्रोग्राम भी आपके लिए बड़ी कसरत की बरकत लेकर आ रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि जो मेहमान आज मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ़ आपके साथ ज़रूर करवाया जाए। मेरे साथ खुदा के खादिम मौजूद हैं जो पाकिस्तान से बाहर से आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, शामिल हुए हैं, और खुदा ने अपने खादिम को कसरत की बरकत दे रखी है। वो पाकिस्तान में इन दिनों प्रीचिंग और टीचिंग के काम को सर अंजाम दे रहे हैं, और हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपने वक्त में से वक्त निकाला और आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। गॉड इज़ लव को आपके साथ शेयर करेंगे। खुदा के खादिम पास्टर हेनरी नीलम, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इनके साथ एक और बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी मौजूद है जिससे आप तमाम बरकत टीवी देखने वाले बाखूबी वाकिफ़ हैं, क्योंकि आप उनका चेहरा बार बार टीवी के ऊपर देखते रहते हैं। खुदा ने अपने खादिम को प्रस्तिश की खिदमत बख्शी है और खुदा अपने खादिम को भरपूर तरीके से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मेरी मुराद है खुदा के खादिम पास्टर साजिद तनवीर साहब। सर, थैंक यू। आखिरकार आप प्रोग्राम का हिस्सा बन इट्स एन ऑनर कि आज आपके साथ बैठने का इस प्रोग्राम में मौका थैंक यू मिला। सो मच, गॉड ब्लेस यू। मेरी दूसरी जानब दो बहनें मौजूद हैं, और ये बहुत प्यारी बात रहती है जब भी मैं इस बात को अनाउंस करता हूँ या इस बात को मैं कहता हूँ कि बहनें खुदा की खिदमत में सरगर्म हैं और यीशु मसीह की गवाही दे रही हैं, तो ये मुझे बड़ा ख़ूबसूरत महसूस होता है। मैं आपके साथ ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। खुदा की खादिमा हैं बहन ज़रिश नसरीन, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। इनके साथ जापान से हमारी एक बहन मौजूद हैं, और अभी जब हम उनके नाम की बात कर रहे थे तो मैं फिर उसको दोबारा से नहीं बोलूँगा, सिर्फ ये कहूँगा सिस्टर फ़ाइज़ा हमारे साथ मौजूद हैं और ये जापान से आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। सिस्टर जी, बहुत बहुत खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। God नाइस bless टू you. कम हियर। अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का खुदा के खादिमों के साथ आगाज़ करें, आएँ खुदा पाक रूह को दावत देते हैं ताकि जब रूहुल कुद्स हमारी रहनुमाई करेगा और हर एक लफ्ज़ को जब वो अरेंज करेगा तो वो तमाम गुफ्तगू जो आज इस सेट पर होने जा रही है आप तमाम के लिए बरकत का बाइस होगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर ज़रिश से कि वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आंखें बंद करें और हम दुआ करें। हालेलुया। खुदा उन तेरे नाम की सिताइश करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ आज के खूबसूरत वक्त के लिए कि खुदा तूने हम सबों की ज़िंदगी में ये वक्त दिया कि हम कुछ लम्हे कुछ पल तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरी हजूरी में गुजारें। जितना वक्त भी खुदा हम तेरी हजूरी में गुजारें, अपने रूह पाक को भेज ताकि हमारी गुफ्तगू, हमारा बोलना चालना तेरे हजूर बाखूर की मानित हो। खुदा हमारी बोल चाल से, हमारी टेस्टमनी से, हमारी गवाहियों से कि तूने हमारी ज़िंदगी में कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, जितने लोग हमें देखें सुने खुदा बरकत पाएँ और उनके ईमान में और ज़्यादा इजाफ़ा करना। आमीन। तेरा शुक्र करती हूँ अपने खादम के लिए खुदावंद, जिसे तू दूर दराज से हमारे बीच लेके आया। आज उनका जो भी वो हमसे गुफ्तगू करें, जो भी तेरे कलाम मुक़द्दस में से हम सब के साथ शेयर करें, खुदावंद वो हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। अज़ीज़ों, जब भी कोई खुदा का खादिम अपनी गवाही शेयर करता है, बेसिकली वो खुदा की मोहब्बत आपके साथ बांट रहा होता है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में उसका तजुर्बा किया है और चूँकि खुदा उसके साथ वफ़ादार रहा है, इसलिए खुदाम अपनी पूरी ज़िंदगी खुदा के साथ इन्वेस्ट कर देते हैं। आगे बढ़ेंगे और पास्टर हेनरी साहब की तरफ चलेंगे, और मैं चाहूँगा कि हम जानें कि किस तौर से खुदा के खादिम ने खुदा की मोहब्बत का एक्सपीरियंस किया और वो कौन से मुहर्रिकात थे जिनकी बिना पर उन्होंने फिर अपनी पूरी ज़िंदगी खुदा को दी और आज वो खुदा के खादिम के तौर पर अपने काम को सर अंजाम दे रहे हैं। सर प्लीज़ ज़रूर
اپنی ٹیسٹیمنی برکت ٹی وی کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ پریز دی لارڈ۔ جیسا آپ لوگوں کو پتہ ہے میرا نام پاسٹر ہینری نیلم ہے، اور یہ بالکل شاید لائف میں پہلی دفعہ ہے کہ میں اپنی ٹیسٹیمنی ایسے اوپنلی لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میں اوائڈ کرتا ہوں کہ نہ شیئر کروں، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے بتانا پڑے گا۔ میں 2000 میں سعودی عرب گیا تھا۔ میں ایک پروفیشنل فائنینشیل کنٹرولر تھا اور سعودی عرب میں جاب کے لیے گیا تھا، اور جب میں جاب ڈھونڈ رہا تھا اس ٹائم پہ مجھے کچھ انکاؤنٹرز ہوئے میری زندگی میں، کچھ ایسی چیزیں ہوئیں کہ وہاں پہ مجھے کچھ لوگوں نے ڈسکریج کیا کہ جو سیلری آپ وہاں پہ ڈھونڈ رہے ہو وہ سیلری آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ مجھے 7000 ریال تک مجھے سیلری چاہیے، اور لوگ بول رہے تھے یہاں پہ 2500 ریال صرف سعودیوں کو ملتی ہے، تو 7000 تو آپ بھول جاؤ۔ تو میں اس چیز کو لے کے کافی افسردہ تھا، اور میں نے خدا سے رو رو کے، اس دن میں رویا بھی بہت تھا، اور میں نے خدا سے بولا، میں نے کہا خداوند یہ کون ہوتے ہیں جو میری زندگی کا فیصلہ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر میں تیرے سے مانگ رہا ہوں اتنے پیسے تو تو قادر ہے، تو کر سکتا ہے۔ تو اس کے کچھ دن کے بعد ایسا ہوا کہ مجھے ایک کمپنی میں انٹرویو کال آئی، میں انٹرویو کے لیے گیا۔ میں ایک چیز بڑا کلیئر بول دوں، جب خدا کام کر رہا ہوتا ہے نا تو آپ کی قابلیت، آپ کی کوالیفیکیشن، آپ کا ایکسپیرینس ایک سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے، اور خدا 100% خدا کام کرتا ہے۔ تو میں جب وہاں پہ گیا تو مجھے سی او کا فون آیا، اس نے بولا کہ آپ رات کو 9 بجے انٹرویو کے لیے آئیں اور کوئی اپنے ساتھ ریفرنس لے کے آئیے گا۔ تو اب میرے پاس کوئی ریفرنس نہیں تھا، میں فرسٹ ٹائم وہاں پہ گیا تھا، اپنے بھائی کے پاس تھا، بھائی کا ریفرنس تھا، وہ بھی زیادہ ملتے جلتے کسی سے نہیں تھے۔ اسی ٹائم پہ جب رات کے 9 بجے مجھے جانا تھا، 6 بجے ایک کہیں سے دور کے انکل رستہ بدل کے بھول کے ہمارے پاس آ گئے اور ایسے ہی بات کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا میرا انٹرویو ہے رات کو 9 بجے، تو کیا میں آپ کا ریفرنس یوز کر سکتا ہوں؟ انہوں نے بولا ہاں بالکل یوز کرو۔ میں نے وہ ریفرنس لکھا، اوپر پہنچا، جب کمپنی میں گیا تو پتہ چلا کہ وہ سعودی عرب کی نہیں بلکہ پوری GCC کنٹریز کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ تو میں جب وہاں پہ گیا اور میں نے اپنا سی وی دیا، انہوں نے سی وی دیکھا، انٹرویو میں ایک سوال نہیں پوچھا، انہوں نے سی وی دیکھا اور انہوں نے بولا ریفرنس لائے، میں نے کہا جی یہ ریفرنس ہے۔ انہوں نے بولا یہ جو دوسرا نام ہے یہ بیسیکلی میرے پڑوسی کا ہے، تو آپ کل سے آ جائیں۔ تو میں جوائن کیا، مجھے مینیجر اکاؤنٹس اور فائنینس کی پوزیشن ملی۔ اس کے بعد خدا مجھے ترقی دیتا چلا گیا، میں ہیڈ آف فائنینس بنا، ہیڈ آف کمرشل بنا، ہیڈ آف ٹریڈ فائنینس بنا، ہیڈ آف شپنگ اینڈ کمرشل بنا، بہت بڑی پوزیشن پہ۔ ایک ٹائم یہ آیا کہ اتنی بڑی کمپنی کے ساتھ جب کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ پیسے آپ کے پاس ہر طرف سے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں اپنی شاپنگز کے لیے میں کبھی سعودی اور دبئی میں نہیں جا کے شاپنگ کرتا تھا، میں UK میں شاپنگ کرتا تھا، اپنے بچوں کی شاپنگ میں UK میں کرتا تھا۔ خدا نے فائنینشلی مجھے بہت ہائی لیول پہ لے کے گیا اور ساری دنیا تقریباً گھمائی مجھے۔ اور اس کے بعد ایک دن جیسے سعودی کا کلچر ہے، میری ٹیبل پہ انویلپ رکھا تھا کہ آپ کی جاب ختم ہو گئی ہے، آپ وائنڈ اپ کریں اور چلے جائیں۔ اس ٹائم پہ میرے پاس تقریباً 4.2 ملین ریال جمع تھے، اور سونا اور یہ ساری چیزیں ان گنت تھی میرے پاس۔ اور چونکہ وہاں پہ لوگوں کو جو ایکسپیکٹس ہوتے ہیں ان کو لاکرز نہیں ملتے، تو میں نے اپنا سارا پیسہ سونا جو ہے اپنے آفس کے لاکر میں رکھا ہوا تھا، اور جب مجھے یہ آیا کہ آپ وائنڈ اپ کر کے جائیں تو میں نے اس کو بولا کہ مجھے میرا بیگ دے دو۔ اس نے بیگ دے دیا اور میں نے چیک نہیں کیا اور میں بیگ لے کے آ گیا، سونا سارا مل گیا تھا، 4.2 ملین ریال جو تھے وہ وہیں پہ میں بھول کے آ گیا۔ میں اس کے فوراً بعد ہی اس طرح ہی رہتے ہوئے مجھے دبئی میں جاب مل گئی، اور دبئی میں جب جاب ملی ہے تو میں دبئی میں جیسے ہی جاب اسٹارٹ کری ویسے ہی 2009 کا ریسیشن آیا، پوری دنیا کی کمپنیز کولیپس ہو گئیں، اور جس کمپنی میں گیا تھا وہ بھی کولیپس ہو گئی، اور فائنلی میں نے پرسنلی ہو کے
میں نے ریزائن کیا کہ میں اس کمپنی میں سب سے مہنگا ہوں اور کمپنی کو سسٹین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں جگہ چھوڑوں. تو میں نے ریزائن سبمٹ کیا اور مجھے کچھ پیسے ملنے تھے وہ انہوں نے نہیں دیے, میں نے دوبارہ نہیں مانگے. پھر اس کے بعد ایک سیزن ایسا شروع ہوا میری زندگی میں کہ جیسے آپ بلندی سے زمین پہ پٹکے گئے, ایسا میرے ساتھ ہوا. بہت دفعہ زندگی میں ایسا بھی ٹائم آیا ہے کہ جیسے صوفے کی کارنر ہوتے ہیں نا, اس میں ہاتھ ڈال کے میں کوائن ڈھونڈ رہا ہوتا تھا کہ مجھے 1 درم مل جائے تو میں جا کے کوئی چیز خرید کے لے کے آ جاؤں. تو میں اکثر اپنی پریچنگ میں یہ بولتا ہوں کہ خدا جب کسی کو استعمال کرتا ہے نا, تو پہلا کام خدا کیا کرتا ہے, اسے پٹک کے توڑ دیتا ہے. اور جب وہ توڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں برباد کر رہا ہے یا ہمیں ختم کر رہا ہے, بلکہ خدا پھر ری اسمبل کرتا ہے, پھر وہ اپنے حساب سے ہمیں شیپ دیتا ہے. تو وہ بریکنگ کا جب میری زندگی میں ٹائم آیا, وہ ٹائم تھا خدا نے مجھے اپنے لیے کال کیا. اور بے شمار, میں اکثر سب کو بولتا ہوں, میں پاسٹر وہ نہیں ہوں جو سیمنری کر کے پاسٹر بنا ہوں یا میں اس جگہ بائی پروفیشن آیا ہوں. میں وہ ہوں جو انکاؤنٹر سے پاسٹر بنا ہوں. تو ایک نہیں 20 انکاؤنٹرز میری زندگی میں ہوئے کہ جس کو آپ بول سکتے ہیں یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ 100% خدا ہے. تو یہ سارے ایکسپیرینس نے ایکچولی مجھے مجبور کیا کہ وہ ساری اپنی کوالیفیکیشن, سارا ایکسپیرینس ایک طرف رکھوں اور میں اس خدا کو سرو کروں جس نے میری زندگی میں بڑے بڑے کام کیے ہیں. ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, بلکہ 1-2 واقعہ جو شاید ہو سکتا ہے آپ کی تسلی کا سبب بنے. ایک دفعہ ٹائم ایسا آیا کہ ہمارے پاس رات کو کھانے کے لیے انف فوڈ نہیں تھا. دبئی کی بات کر رہا ہوں, وہ سارے لوگ جو دبئی کا سوچ رہے ہیں وہاں پہ درختوں میں پیسے لٹکے ہوتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ریئلٹی بہت ٹف ہے وہاں پہ. تو ایک ٹائم ایسا آیا کہ ہمارے پاس اتنا کھانا تھا کہ ہم بچوں کو صرف دے سکتے تھے. تو میں نے, میری وائف نے وہ کھانا جتنا بھی ریڈی تھا بچوں کو دیا رات کو, اور ہم نے پلان کیا کہ ہم جلدی سو جاتے ہیں کیونکہ اگر بھوک لگنا شروع ہوئی تو پھر نیند نہیں آئے گی. تو ہم نے وہ کھانا جو ہے بچوں کو کھلایا. 9:30 بجے ہم دونوں بستر میں چلے گئے, سو گئے. اور 11 بجے پہلی دفعہ ہوا تھا, دعا کر کے میں نے بولا خداوند آج پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم بھوکے بستر میں جا رہے ہیں. تو 11 ساڑھے 11 کا ٹائم تھا, بیل بجی. میں نے کہا اس ٹائم پہ کون آیا, اٹھ کے دروازہ کھولا تو جو کھانا آرڈر لے کے آتے ہیں نا, وہ اتنی بڑی ٹرے لے کے آیا. اس میں جیسے آپ سمجھ لیں کابلی پلاؤ, جیسے عربک پلاؤ ہوتا ہے, مندی اسے کہتے ہیں, اور اس میں بڑی سی ایک فش تھی گرل کی ہوئی, 2 بڑے چکن رکھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ ہم نے تو آرڈر نہیں دیا. اس نے بولا مجھے پتا آپ نے آرڈر نہیں دیا لیکن یہ آپ کے لیے. اور یہ وہ ہمارے حوالے کر کے وہ چلا گیا. اور میں آیا, میں نے کہا یہ کون ہے؟ اس کو پتا ہے کہ میرے بچے بھوکے سو رہے ہیں. ایک ٹائم ایسا آیا تھا, ایک اور واقعہ آپ کو بتاؤں. ایک ٹائم ایسا آیا کہ اتنی ساری دنیا گھومنے کے بعد میری ساری فیملی کینیڈا میں, میرے فادر کو ایک ہی دن میں 5 ہارٹ اٹیک ہوئے. وہ سروائیو کر گئے, لیکن انہوں نے مجھے بولا بیٹا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو آ جا. اور میری حالت بالکل زیرو, کوئی پیسے نہیں. تو میں نے کہا اچھا میں ٹرائی کرتا ہوں. پیسے بالکل بھی نہیں تھے. کوشش کر کے ادھر ادھر سے میں نے ویزا اپلائی کیا. مجھے پتا تھا کہ ویزا 100% لگنا ہے, اتنے ویزے لگے ہوئے. تو میں نے ویزا اپلائی کیا. ان کو میں نے کچھ نہیں بتایا کہ میری کیا پرابلم ہے, کیونکہ میرے پاس کسی چیز کے پیسے نہیں تھے. تو تقریباً 15 دن گزر گئے اور میں روزانہ دعا کر رہا, ایک ہی دعا کر رہا, خداوند ویزا نہیں لگے, ویزا نہیں لگے, کیونکہ میں جا ہی نہیں سکتا تھا. تو میں یہ دعا کر رہا تھا ویزا نہ لگے. 15 دن کے بعد میرے سب سے چھوٹے بیٹے کو ہائی فیور ہو گیا, اور اتنا ہائی فیور, اور ہمارے پاس پاکٹ میں صرف 50 درہم رکھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا ڈاکٹر کی فیس 75 درہم ہے, اور پھر میڈیسن ہے. پھر ہم نے سرچ کیا تو ہمیں ایک کلینک ملا جو 50 درہم میں ٹریٹ کر رہے تھے. تو میں نے کہا اس کو لے کے جاتے ہیں بچے کو, ایٹ لیسٹ ہم دوائیاں لکھوا لیں, بعد میں لے لیں گے. بینک خالی, سب کچھ خالی, کچھ بھی نہیں. تو ہم بچے کو لے کے گئے ڈاکٹر کے پاس. ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے, ہمارا نمبر نہیں آیا تھا, اور میں سوچ رہا کہ یہ 50 روپے ہیں, 50 روپے میں ڈاکٹر کو دکھائیں گے, اس کے بعد ہم میڈیسن کہاں سے لیں گے. اتنے مجھے فون آ گیا کہ سر وہ
آپ کا جو ہے نا ویزا لگ گیا اور میں پاسپورٹ لے کے آ رہا ہوں. اف. اب میں اپنے باپ کو نہیں بول سکتا تھا کہ جی میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا, میں دیکھنا چاہتا تھا لیکن مجبوری تھی, وہ چیز بتا کے ایک اور ہارٹ اٹیک ان کو نہیں دینا چاہ رہا تھا. تو اس لیے میں نے کہا اچھا میں فلاں جگہ پہ ہوں, اگر آپ گھر نہیں جاؤ سیدھا یہاں آ کے ڈراپ کر دو. اس نے آ کے مجھے پاسپورٹ وہاں پہ ڈراپ کیا, کھولا, ویزا لگا ہوا تھا. ابھی تک ڈاکٹر میں ہمارا نمبر نہیں آیا تھا, ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو اتنے میں میرے موبائل پہ میسج آیا, اور موبائل پہ میسج کیا آیا کہ 10,000 درہم میرے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوئے ہیں. اور میں صرف یہی دیکھ رہا تھا, اور میں یقین کریں کہ اوپر سے نیچے تک فریز ہو گیا. مقصد خدا کو اتنا پتہ ہے کہ یہ بچے کو اندر لے کے جائے گا, باہر نکلے گا, اس کو میڈیسن چاہیے. تو یہ میسج مجھے نہیں آیا کہ 2 دن کے بعد پیسے کریڈٹ ہوں گے. یہ میسج آیا کریڈٹ ہو گئے, بچہ اندر لے کے جاؤ, میڈیسن کے لیے پیسے اویلیبل ہیں. تو ایسے انکاؤنٹر اتنے میں ایک ٹریول ایجنٹ کا فون آ گیا کہ سر وہ 8,000 کا اس کا ٹکٹ ہے, لیکن مجھے ایک نیدرلینڈ میں 1 دن کا اسٹے ہے, وہ 4,000 کا ٹکٹ مل رہا ہے. میں نے کہا بھائی 2 دن کا بھی اسٹے ہوگا میں کر لوں گا, تو 4,000 کا ٹکٹ بک کر. تو آنن فانن جو چیزیں ناممکن تھیں ایک دم سے کھٹ سے وہ ساری چیزیں ہو گئیں, اور پتہ چلا کہ جی میں کینیڈا میں بیٹھا ہوں. تو پریز دی لارڈ. تو ایسے بہت سارے انکاؤنٹر ہوئے. پھر خدا مجھ سے باقاعدہ ایسے بات کرنے لگا جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دوں, خدا مجھے باقاعدہ بولنے لگا اس شخص کے لیے دعا کرو. اور ایسا پریشر ہوتا تھا کہ میں گاڑی چلاتے ہوئے مجھے رکنا پڑے گا گاڑی, کیونکہ وہ میں کنٹین نہیں کر سکتا. وہ جو پریشر ہوتا ہے نا, باقاعدہ نام کے ساتھ مجھے بولا جاتا ہے گاڑی روک اور اس کے لیے دعا کر. اور پلینٹی آف ٹائم ایسا ہوا ہے میں نے گاڑی روکی ہے, دعا کری ہے, اور دعا کر کے میں نے اس شخص کو فون کیا ہے. ایک اس میں سے واقعہ بتا دوں, ایک ہمارا ملنے والا تھا, اس نے 6 مہینے پہلے میرے سے ملا تھا, اور ملاقات میں اس نے بولا میری ایک بہن ہے, وہ پریگننٹ ہے. 6 مہینے اس بات کو نکل گئے تھے. تو 6 مہینے کے بعد میں گاڑی چلا کے گھر کی طرف آ رہا تھا, تو ایک دم سے مجھے خدا نے بولا گاڑی پارک کر, اور فلاں بندہ 6 مہینے پہلے ملا تھا اس کی بہن کے لیے دعا کر. میں نے اگنور کیا. پھر مجھے مقصد ایسا ہے جیسے ڈانٹ کے بولا گیا. میں نے سائٹ پہ گاڑی کری, دعا کری, 10 منٹ میں نے دعا کری. 10 منٹ کے بعد میں نے اس آدمی لڑکے کو فون کیا. میں نے کہا یار ایسا خدا نے مجھے بولا ہے, آپ کی بہن ٹھیک ہے؟ اس نے بولا 2 منٹ پہلے اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے. تو ایسے بہت سارے واقعات میری زندگی میں ہوئے ہیں جس سے میں اس چیز کو اکثر بولتا ہوں, اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمیں توما جیسا بننا ہے, تھامس جیسا بننا ہے. اس نے بولا جب تک میں اپنے ہاتھوں میں اس کے ہاتھوں میں اپنی انگلیاں نہیں ڈالوں گا نا, میں بلیو نہیں کروں گا. اور میں کہتا ہوں کہ ہر مسیح کا اسی طرح ایمان ہونا چاہیے. میں نے آپ سے ایمان بورو نہیں کرنا, میں نے ان سے ایمان بورو نہیں کرنا, میں نے کسی اور کی ٹیسٹمنی کو بورو کر کے اپنے ایمان کو بلڈ نہیں کرنا. مجھے میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس چاہیے. تو یہ ایکسپیرینس ہوا ہے. کبھی کبھی نیچر میں مجھے خدا نے نیچر میں ایسے ایکسپیرینس دکھائے. ایک دفعہ میں ایک پارک میں بیٹھا ہوا تھا, صبح دعا کر رہا تھا, ایک دم سے دل میں خیال آیا. بالکل کلاؤڈی ویدر تھا, کالے بادل, ابھی بارش ہوئی ایسا تھا. تو میں دیکھ رہا تھا اور میں دعا کرتے ہوئے میں نے کہا خداوند اس وقت اس دنیا میں 7.6 بلین لوگ ہیں, کہیں صبح ہے, کہیں دوپہر, کہیں شام, لیکن ہر جگہ سے لوگ تیرے کو پکار رہے ہوں گے. تو مجھے کچھ کنفرم کر کے میں جو دعا کر رہا ہوں تو سن بھی رہا ہے نہیں سن رہا ہے. تو میرے اندر آواز آئی تجھے کیا پروف چاہیے؟ تو میں نے کہا کہ چلو بات آئی ہے. میں نے کہا اچھا میں آدھے گھنٹے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر رہا ہوں, اور جب آدھے گھنٹے کے بعد کھولوں تو یہ دھوپ ہونی چاہیے. تو میں نے فیئر انف خدا کو ٹائم دیا. ایک دم سے مجھے آواز آئی تو خدا کو آدھے گھنٹے کا ٹائم کیوں دے رہا ہے؟ تو آنکھیں بند کر اور کھول. میں سیریس بول رہا ہوں. میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ وہاں پہ جم کے بیٹھ گیا, ایسے ہی بیٹھا رہ گیا تھا, سنسنا گیا. میں نے آنکھیں بند کر کے کھولی ہیں, چمچماتی ہوئی دھوپ تھی, اور میں وہاں ایسا منجمد ہو گیا, میں فروزن ہو گیا کہ اتنا قریب ہے. اس کے بعد ون بائی ون
इम्पॉसिबिलिटी में से पॉसिबल किया उसने, Praise the Lord, इम्पॉसिबल praise the सिचुएशन। Lord, तो ये जो हम अक्सर बोलते हैं ना कि मसीह की मोहब्बत हमें मजबूर करती है, तो वाकई ये वो मोहब्बत है। अब मैं अभी भी कुछ करना चाहूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये मोहब्बत मजबूर करती है कि वो सारा प्रोफेशन, सारा कैरियर एक तरफ रखो और ये प्रीच करो। आमीन। इसके बावजूद मैं अभी भी 100% फुल टाइम मिनिस्टर नहीं हूँ। मैं स्टिल अपना ब्रेड एंड बटर के लिए मैं अपना काम कर रहा हूँ और खिदमत के लिए मैं अवेलेबल हूँ हर वक्त। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरा ईमान है कि आप सब भी यहाँ बैठी हुई पूरी हमारी टीम सकते में है, बड़े ध्यान से। मैं जब टाइम पूछ रहा हूँ तो कोई मुझे नहीं देख रहा, और सारे बड़े गौर से खुदा के खादिम की बातों को सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, और मेरा ईमान है कि ये बातें आपकी ज़िंदगी में काम कर रही हैं। बाज़ औक़ात खुदा हमें देकर टेस्ट करता है और बाज़ औक़ात उसी को रोक कर टेस्ट करता है, लेकिन जब भी आप टेस्ट में से गुज़रे जाएं, शुक्रगुज़ारी से उसमें से आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि हर टेस्ट के बाद आपके लिए खुदा के पास प्रमोशन मौजूद है। वो आपको सरफराज करने को है। वो कभी भी आपको दुम नहीं रहने देगा, बल्कि हमेशा आपको सर ठहराएगा। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे और खुदा के लोगों से और ख़ूबसूरत बातें सुनेंगे और ईमान में अफजूनी को हासिल करेंगे। कहीं ना जाइए, देखते रहिए बरकत टीवी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और मेरा ईमान है कि खुदा की मोहब्बत के इस खूबसूरत तजुर्बा को आपने अभी जब जाना है, समझा है, आप तवानाई भी फ़ील कर रहे होंगे, एनर्जी फ़ील कर रहे होंगे और खुदा के खादिम को सुनना चाह रहे होंगे। यकीनन मैं भी चाह रहा हूँ कि हम इस तरह की और ख़ूबसूरत बातें सुनें, लेकिन हमारे प्रोग्राम का चूँकि वक्त हमारे पास बिल्कुल महदूद रहता है, फ़िक्स रहता है, दूसरे खुदाम को भी हमने सुनना है। लेकिन मैं आपको कहूँगा ये बात ज़रूर अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्सपीरियंस कीजिए। अभी खुदा के खादिम ने एक बहुत खूबसूरत पॉइंट आपके साथ शेयर किया है कि हमें ईमान को इधर उधर से नहीं लेना है, हमें ख़ुद अपने ईमान को टेस्ट करना है। खुदा कहता है कि तजुर्बा से मालूम करते रहो। आएँ खुदा के साथ अपना पर्सनल इनकाउंटर टेस्ट कीजिए। खुदा आपकी ज़िंदगी में भी इसी तरह के जलाली काम करना चाहता है, आपके पास, आपके साथ एक ज़ाती रिश्ते के अंदर रहना चाहता है। ज़रूरत ये है कि हम भी अपने कानों को वो हिस्स दें, वो सेंसिटिविटी क्रिएट करें कि हम खुदा की आवाज़ को सुन पाएँ और जो कुछ वो कह रहा है हम वही करें। आगे बढ़ेंगे और हमारे दरमियान सिस्टर ज़रिश नसरीन मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि सिस्टर जी प्लीज़ आप भी ज़रूर अपने ताल्लुक़ से अपनी टेस्टिमनी को ज़रूर हमारी ऑडियंस के लिए शेयर करें। थैंक यू पास्टर जी। सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगी, और सबसे बड़ी बात कि मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने फिर से मुझे गॉड इज़ लव प्रोग्राम में आने का मौका बख्शा। और सबसे बड़ी जो मेरी टेस्टिमनी है कि मुझे काफ़ी दफ़ा क्या हर बार खुदावंद ने मुझे तोड़ा और फिर मल्टीप्लाई ही किया। 89 में जब मैं बहुत यंग थी, सेकेंड ईयर में पढ़ती थी, तब मैंने खुदावंद यीशु को कबूल किया। उसके बाद जब मेरी शादी हो गई तो 10 साल का बीच में गैप आ गया, और मैं अपनी टेस्टिमनी बताने से कभी भी नहीं शर्माती कि 10 साल मैं खुदा की मोहब्बत से दूर रही, क्योंकि मुझे पता था मेरे दिल में हर वक्त गुस्सा रहता है, नफ़रत है, तो मेरी दुआ सुनी नहीं जाएगी। इसलिए ना मैं चर्च जाती थी, ना मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ, शादी से पहले मैं बड़ी सरगर्म रुकन थी। पास्टर सिसल जॉन मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, अंकल जी, ये उन्हीं का ही पौधा है जो आज आपके दरमियान बैठा हुआ है। तब ये FC कॉलेज में चर्च इनका लगता था, और इन्हीं से सीखा मैंने, तो आज मैं जो आपसे शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने
ایک وقت آیا کہ میرے اور میرے ہسبینڈ کے درمیان 3 مہینے کی سپریشن ہو گئی. اچھا. میں گھر آ گئی اور ان 3 مہینوں میں نے بڑا پینفل پیریڈ گزارا اپنے بچوں کے بغیر. اور ایک وقت آیا کہ میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا. میں نے کہا خداوند تو جانتا ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, میں اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہوں, اور میں تھک گئی. میں اسپیشلی ان بہنوں سے, ان بیٹیوں سے, ان بہوؤں سے ایکچولی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو اپنی زندگی میں, میرج لائف میں جب وہ خود سے فیصلے کرتی ہیں تو وہ ہمیشہ تکلیف ان کی بڑھتی ہے, ان کی تکلیف کم نہیں ہوگی. لیکن جب ہم یسوع کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں پریفرنس کرتے ہیں تو پھر سب کام آسان ہو جاتے ہیں. وہ ٹائم جو میں نے 10 سالوں میں گزارا, اگر میں یسوع کو تبھی ساتھ لے کے چلتی تو شاید وہ میرا 10 مہینے کا یا 10 دن کا ہوتا. تو اس برکت تک پہنچنے میں مجھے 10 سال لگ گئے. جب میں نے اپنے آپ کو بالکل خالی کیا تب خداوند نے میری زندگی میں کام کیا کہ بدھ کو یہ دعا ہوئی, فرائیڈے کو میرے ہسبینڈ آ گئے, میں اپنے گھر چلی گئی. وہاں سے پھر میری جو خداوند سے محبت تھی اس کو دوبارہ سے خداوند نے ایک جلا بخشی, زندہ کیا اور اس رشتے کو بحال کیا جو بالکل ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد ہمارے حالات جو فائنینشلی تھے, ہم لوگ بہت ہی لو تھے. جب میری شادی ہوئی میرے ہسبینڈ بہت اچھی جاب پہ تھے, لیکن ایک وقت آیا کہ جاب چلی گئی, سارا سسٹم خراب ہو گیا. اور میں نے اپنی زندگی میں بہت پیسے کمائے, شادی کے بعد میں نے بہت پیسے دیکھے, لیکن ان 5 سالوں میں جب کرائسس آئے میں کبھی بڑبڑائی نہیں. میرے ہسبینڈ بہت اچھے سے اس بات کو جانتے ہیں کہ کبھی پیسوں کو لے کے میں نے لڑائی نہیں کی. پھر ایک ہمارے گھر میں جو میں بتانا چاہتی, ایک بیل تھی انگور کی. تو میری سسٹر ان لا تھی جن کا گھر ہمارے بالکل گھر کے ساتھ تھا, اس نے بولا اس کو کاٹ دے, اس پہ فروٹ نہیں لگتا. تو میں نے ایمان سے بول دیا, میں شروع سے ہی ہمیشہ پازیٹیو بولتی ہوں. اور پھر ایک میں نے بک پڑھی پاسٹر یونگے چو کی چوتھا رخ, اس سے میرا اور زیادہ ایمان بڑھا. تو میں نے کہا نہیں باجی میں یہاں آ گئی ہوں, اب اس کو ضرور فروٹ لگے گا. اور یہ بات کر کے میں بھول گئی. ایک ٹائم آیا کہ میں نے اپنے اس بیل پہ 7 گچھے دیکھے, چھوٹے چھوٹے لگے, اور میری چیخ نکل گئی. میں نے اپنے ہسبینڈ کو بلایا اور میں نے کیا دعا کی کہ خداوند اگر اس بیل کو پھل لگا تو میں سمجھوں گی تو نے مجھے معاف کر دیا ہے. اور خداوند نے یہ کر کے دکھایا. اور اس کے بعد خداوند کا شکر ہے میرے ہسبینڈ پھر باہر چلے گئے, سارا سسٹم ٹھیک ہو گیا. اور یہ سب سے بڑی گواہی کہ میرے 3 بیٹے اور ایک بیٹی ہے. میرے تینوں بیٹے انجینئر ہیں. میری ایک چھوٹی بیٹی ہے جو میں خداوند کی حضوری میں کہہ رہی ہوں فیوچر کی ڈاکٹر ہے وہ. اور سب سے بڑی گواہی میرے ہسبینڈ نے خداوند یسوع کو قبول کیا ہے. وہ ایمان میں مضبوط تھے لیکن جس طرح میں چاہتی تھی اس طرح نہیں تھے. اور سب سے بڑی بات کہ میرا گھر کل ہر طرح کی لعنت سے, ہر طرح کے قرض سے آزاد ہوا ہے. اور یہ میں پاسٹر صاحب کا تھینک یو کروں گی کہ انہوں نے ہمیں جو فیملی قرضز ہوتے ہیں آباء و اجداد سے ان کو بریک کیا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ آنے والے دنوں میں نیکسٹ ٹائم جب میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھوں گی اس سے بھی بڑی گواہیاں دوں گی کہ اس بریک کے بعد خدا نے ہماری زندگی میں کیا بڑے بڑے جلالی کام کیے. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. یقیناً زبردست ٹیسٹیمنی ہے. اور یہی میں پہلے بھی آپ کو کہہ رہا تھا, ہمیں ہر روز خدا کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ہونے کو ایکسپیرینس کرنا ہے. وقت کو سیو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور سسٹر فائزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پلیز سسٹر جی, یہ سب سے پہلے تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ شو میں ہیں. سو پلیز ضرور شیئر کیجئے گا اپنے تعلق سے. اور ایک عرصے کے بعد آپ پاکستان آئی ہیں, پاکستان کو کیسا پایا ہے, خدا کی محبت ضرور شیئر کیجئے. تھینک یو ویری مچ. میری گواہی یہ ہے کہ 2005 میں میری شادی ہوئی ہے ایک جاپنیز بندے کے ساتھ. میں جاپان چلی گئی, اس کے بعد میرا دل نہیں لگتا تھا وہاں پہ. میں بار بار پاکستان آتی تھی. جب میں واپس آتی تھی تو یہاں کی میں ہو کے رہنا چاہتی تھی. ہم نے یہاں پر گھر بائے کرنے کی کوشش کی
لیکن خداوند کی مرضی اس میں نہیں تھی. میں خداوند کو بالکل نہیں جانتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ خداوند صرف نام کا ہے, وہ کچھ کرتا نہیں ہے. پھر ایسا ہوا کہ 2 سال اسی طرح گزرتے گئے. 2 سال میں میری بیٹی انجو وہ پیدا ہوئی اور وہ 2 سال کی ہو گئی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے ہسبینڈ ایک دن جاب سے آئے جی. تو وہ مجھے آ کے کہنے لگے کہ ہم ٹرکی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے بولا ٹرکی میں نہیں جانا چاہتی, پتہ نہیں کون سا ملک ہے, میں اب نئے سرے سے زیرو سے سٹارٹ نہیں کروں گی وہاں پہ جا کے. تو میں نے ان سے انکار کر دیا ٹرکی جانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ جا کے دیکھو ذرا, کیونکہ وہ ہونڈا کار کمپنی میں ایز اے جی ایم پاکستان میں کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو پھر ہم جاپان واپس چلے گئے. ٹھیک ہے. وہاں پر ان کی پوسٹنگ ٹرکی میں ہو گئی. ٹھیک. جب ٹرکی میں ہو گئی ایز اے ایڈوائزر وہ ٹرکی میں گئے, تو 3 ماہ پہلے وہ گئے اور بعد میں ہم لوگ گئے. جب ہم گئے تو میرا دل نہیں لگتا تھا وہاں پہ. مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ خداوند زندہ ہے اور کام کرتا ہے. ہوا یہ کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میری ایک کزن کینیڈا میں رہتی ہے, تو اس نے مجھے کال کی اور اس نے مجھے کہا کہ دعا کس طرح کرتی ہو. میں نے کہا میں سب کچھ مانگ لیتی ہوں جس کی مجھے ضرورت ہے. تو کہتی دوسروں کے لیے. میں نے کہا میں نہیں مانگتی دوسروں کے لیے, میں صرف اپنے لیے مانگتی ہوں, کیونکہ دوسرے اپنی چیزیں خود مانگے, میں کیوں ان کے لیے مانگوں. تو نہ اٹ مینس کہ مجھے دعا کرنے نہیں آتی تھی. اور اس طرح ٹائم گزرا اور میں نے جیسے پاس صاحب نے بتایا کہ ان کا ویزا لگ ہی جانا تھا, انہیں پتا تھا. لیکن میری چھوٹی جو بیٹی ہے وہ انگلینڈ میں پیدا ہوئی ہے, تو مجھے انہوں نے ایلیگیشن لگا دیا تھا کہ اب آپ انگلینڈ نہیں جا سکتے. اچھا. تو پھر بھی ہم نے وہ پاسپورٹ دے دیا ویزا لگنے کے لیے. تو میری کزن نے کہا کہ کس طرح دعا کرتے ہو. میں نے کہا بس دعا مانگتے ہیں اور بس ختم. انہوں نے کہا نہیں, ایک دفعہ مانگنی ہے پھر شکر گزاری کرنی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک میڈ جو یہاں سے گئی تھی میرے ساتھ تھی اور میں اور وہ, تو میں نے کہا کلام میں لکھا ہے 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھا ہوں, تیسرا کون ہے میرے ساتھ, میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ میری بیٹی تھی 2 سال کی. میں نے کہا چلو چھوٹی ہے تو کوئی بات نہیں, بچی ہے تو صحیح. فارمولا تو ہاں جی, ایک ہاتھ اس نے پکڑا ایک میں نے پکڑا. خداوند تیرا شکر کہ تو نے ویزا دے دیا, اور ویری سون وی آر گوئنگ ٹو, ہم جا رہے ہیں انگلینڈ. تو فون آ گیا میرے ہسبینڈ کا. انہوں نے بولا کہ ریڈی ہو جاؤ, اور امبیسی سے فون آیا. تو میں نے کہا یہ تو عید کی چھٹیاں ہیں, یہ ایک مسلم کنٹری ہے اور اس میں عید کی چھٹیاں ہیں, تو یہاں پر تو بالکل بھی میرا نہیں خیال کہ ابھی میرا ٹائم ہے جانے کا. اس نے کہا پھر بھی آپ چلے جاؤ, مجھے فون آیا. میں گئی ہوں وہاں پہ, تو مجھے پاسپورٹ ملا, میں نے ڈرائیور کو لا کے پکڑا دیا. میں نے کہا اس کو نہیں, میں نے کہا اس کو کھول کے دیکھو کہ اس میں کیا لگا ہے کہ نہیں. اس نے دیکھا تو ویزا لگا ہوا تھا. پریز لارڈ. اینڈ اس کے بعد کیا ہوا, یہ پہلا وہ کام تھا جس نے میری زندگی کو سوچنے پہ مجبور کیا کہ خداوند زندہ ہے اور وہ کام کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں خداوند کے پاس جانا نہیں چاہتی تھی, میں بالکل اپنی زندگی میں رہنا چاہتی تھی. اینڈ ہوا یہ کہ میں نے ایک رویا دیکھی جس کا مجھے کوئی علم نہیں تھا. میری کزن نے مجھے بھیجا کہ گلوری ٹی وی دیکھیں انگلینڈ سے. تو میں اس گلوری ٹی وی کو دیکھنا شروع ہو گئی. وہاں پہ ایک پاسٹر جی تھے, انہوں نے اپنی گواہی بتائی, اور گواہی بتانے کے بعد انہوں نے مجھے بولا کہ اپنی آنکھیں بند کریں, آج ہی خداوند آپ کی زندگی میں کام کرے گا. جب انہوں نے ایسے کیا تو مجھے لگا سم تھنگ, کوئی لائٹ میرے آ کے یہاں پہ لگی ہے. لیکن میں نے آنکھیں بند کرنے سے پہلے یہ کہا, اے پادری این جی کہندے نے, خداوند کام کم کوئی نہیں کرتا, یہ پادری صاحب بس ایسے ہی کہتے ہیں, یہ ان کی جاب ہے, خداوند کام نہیں کرتا. جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی تو میں نے اپنی روح کو میرے جسم سے نکلتے دیکھا, اور میں نے دیکھا کہ میری روح مین انٹرنس پہ پہنچ گئی ہے گھر کے. اچھا. میں نے وہاں پہ دیکھا ایک 6-7 فٹ اونچا آدمی کھڑا ہے جس نے چرواہے کے کپڑے پہنے ہیں اور آسا اس کے ہاتھ میں ہے.
اور اس کے منہ سے جو ہے وہ نور برستا ہے, زندگی اس کے اندر سے نکلتی ہے. اور جب میری روح ایسے اڑ کے وہاں پہ پہنچی ہے تو میں نے اس بیٹی جو میرے گھر کام کرتی تھی الشبا, وہ بھی وہیں پہ کھڑی ہے, میری 2 بیٹیاں بھی وہیں پہ کھڑی ہیں, اور شیپس بھیڑیں میرے گھر میں بڑی خوشی سے بھاگتی پھرتی ہیں, وہ بادلوں کی طرح سفید تھی. تو میں بولی نہیں, لیکن میں نے خداوند کو کہا کہ خداوند میں آپ کو جانتی ہوں آپ کون ہیں, لیکن یہ بھیڑیں میرے گھر میں کیا کر رہی ہیں. تو خداوند نے بھی اپنے ہونٹ نہیں ہلائے, لیکن انہوں نے فرمایا کہ یہ تیری طرح رات سے بھٹکی ہوئی تھی, اب میں ڈور ٹو ڈور جا کے اپنی بھیڑوں کو اکٹھا کرتا ہوں. بس یہی بات ہوئی, اور میں نے اپنی آنکھیں کھولی اور میں اسی چیئر پہ واپس بیٹھی ہوں. میں نے اسے الشبا کو بلایا, میں نے کہا جلدی سے آ کے بتاؤ, میں سوئی بھی نہیں اور میں نے خواب بھی نہیں دیکھا. تو پھر یہ کیا تھا, خواب تو نیند میں دیکھتے ہیں, گہری نیند میں. اس نے کہا پریز دا لارڈ, پریز دا لارڈ, باجی آپ کو خداوند نے چن لیا ہے. میں نے کہا اب کیا کرے گا خداوند چن کے؟ کہتی اب آپ سے کام کروائے گا. میں نے کہا یہ آپ اور میرے درمیان میں ہے بات, اس پہ مٹی ڈال دو, اور میں نے کوئی خدا کے کام نہیں کرنے. میں نے اس نے میری بات مان لی, اس نے بھی نہیں کسی کو بتایا, میں نے بھی نہیں کسی کو بتایا. میں نے سمجھا شاید میں کسی کو نہیں بتاؤں گی تو مجھے خدا کے کام نہیں کرنے پڑیں گے. تو اس طریقے سے میری زندگی جو ہے, میں انکار کرتی گئی, پھر مجھے رویا نظر آئی, اور اس میں اس طرح چیئر پہ بیٹھی ہوں, اور میں نے دیکھا کہ میں زمین کی تہہ میں ہوں اور اندھیرا میرے ارد گرد ہے, اور میں کہہ رہی ہوں کہ اب خداوند کچھ نہیں ہو سکتا. وہاں پہ مجھے آواز آئی کہ وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. اور اس اندھیرے میں زمین کی تہہ میں بیٹھی ہوں, اور اندھیرا جو چاروں طرف میری اور ہے, اور مجھے پتہ چل گیا اب اس سے کوئی مجھے نکال نہیں سکتا. تو پھر میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے سے ایک روشنی آسمان سے آئی ہے, اور وہ سانس لیتی ہے, اس میں سے زندگی نکلتی ہے, اور اس نے مجھے کہا کہ فائزہ. تو میں نے کہا خداوند میں نے آپ کے پاس نہیں آنا, میں بہت گناہ گار ہوں. انہوں نے پھر ایک عرصے کے بعد مجھے بولا کہ فائزہ. تو میں نے کہا خداوند میں نے آپ کے پاس نہیں آنا, میں بہت گناہ گار ہوں. تیسری دفعہ انہوں نے مجھے نہیں بلایا, لیکن میری روح اڑ کے ان کے قدموں میں چلی گئی, اس روشنی کی جو باتیں کر رہی ہے مجھ سے. اس نے مجھ سے کہا کہ ڈرو مت, میں تمہارے ساتھ ہوں. اور مجھے ایک طاقت ملی, اور میری عمر جتنی میں ابو میں اتنی ہو گئی, پہلے میں بچی تھی, اور جب میں چلنا شروع ہوئی ہوں تو 2 لوگ, ان کی شکلیں بڑی خراب سی تھیں, اور آ کے مجھے ڈرانا شروع ہو گئے. تو میں نے انہیں کہا کہ سنا نہیں کہ خداوند نے کیا کہا؟ خداوند نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر میں نے آنکھیں کھولی, پھر میں نے اس الشبا کو آواز دی, اور میں نے کہا یہ میں نے کیا دیکھا تھا؟ کہتی باجی اب آپ کو اقرار کرنا پڑے گا. میں نے کہا میں بڑی فلمیں دیکھتی ہوں اور گانے دیکھتی ہوں, میں کیسے چھوڑ کے خداوند کی طرف جاؤں؟ بائی دا گریس آف گاڈ. اس طرح جتنا میں انکار کرتی تھی مجھے کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جاتی تھی. 6 سال کے بعد میرے ہسبینڈ مجھے دیکھ رہے تھے, میں 3 سال ڈپریشن میں رہی, ایک کمرے میں بند رہی, میرے بچے ڈرتے تھے مجھ سے, پیسہ میرے پاس اتنا زیادہ تھا کہ, لیکن میں کہتی تھی یہ مجھ سے بولتا نہیں ہے, اگر مجھے بھوک ہے تو کھانا کوئی کھلا نہیں سکتا. تو ہوا یہ کہ پھر میرے ہسبینڈ تو مجھے دیکھ رہے تھے 6 سال سے کہ یہ دن بدن بیمار ہوتی جا رہی ہے. اور ایک دن پھر یہ ہوا کہ مجھے آواز آئی, اور خداوند نے مجھے کہا کہ اب تمہیں چرچ جانا پڑے گا. میں نے کہا خداوند میں نہیں جاؤں گی. اور میری بیٹی نے آ کے یوں ایک زمین پہ لیٹ کے تو دعا شروع کر دی ہے. اس نے کہا کہ خداوند کیا ہم تیرے گھر نہیں جا سکتے؟ کیا ہم تجھے ماننے والے کبھی بھی نہ بنیں گے؟ کہ اب ہم چرچ گوئنگ پیپل ہم نہیں بنیں گے؟ تو وہ زمین پر بیٹھ کے تو سر نگو ہو گئی. تو میں نے کہا خداوند لڑائی تے تیری میری سی, میری بچی کو اب درمیان میں آپ لے آئے ہو, تو خداوند کہتا اب آ جاؤ گی. میں نے کہا میں اس کی وجہ سے آؤں گی آپ کے پاس. تو خداوند نے مجھے کہا کہ کال کرو چرچ کے لوگوں کو. میں نے کال کی اور کسی نے اٹھایا. میں نے کہا اچھا میری جان چھوٹ گئی ہے, کسی نے فون نہیں اٹھایا, اور اب میں آزاد ہوں. خداوند آپ نے کہا تو میں نے کر دیا کال, لیکن نو ون آنسر. لیکن پھر کال آئی اور انہوں نے رو رو کے مجھے کہا کہ ہم آپ کے لیے پچھلے کتنے سالوں سے دعا کر رہے تھے, خداوند نے ہمیں کہا تھا کہ آپ واپس آئیں. اور پھر ہوا یہ کہ میں نے خداوند کو قبول کیا. میں نے چرچ گئی اور میں آنسوؤں کے ساتھ روئی کہ اگر میں اپنے بھائی سے لڑتی یا اپنے کسی فیملی ممبر سے
तो वो इतनी जल्दी मेरे लिए दरवाजे ना खोलता, लेकिन बाप जो ज़िंदा और सच्चा है उसके दरवाजे कभी भी आपके लिए बंद नहीं होते। बेशक बेशक। और इस मोहब्बत ने मेरे दिल को और चेंज किया। फिर बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड वॉज विद मी एंड कंटिन्यूसली वॉचिंग मी, वो मुझे देख रहे थे कि ये कहाँ से गिरी और कहाँ से गई, उनका ईमान और मजबूत होता गया। एक दिन मेरी उनसे बात हुई तो मैंने कहा कि खुदावंद तूने मुझे बदल दिया, अब इन्हें बदल दे। और उन्होंने कहा कोई खुदावंद नहीं है, वो तो मैं खुद हूँ, और मैं खुद काम करता हूँ और मैं खुद कमाता हूँ। तो फिर खुदा होता तो मेरे साथ आके, जिस दिन मैं बीमार होता हूँ तो मेरे साथ आके मुझे कह दे कि आप आराम करो, आज मैं जाऊँगा। तो वो जो बात थी मेरे दिल को खा गई। तो फिर मैंने उनका मुँह होना और मैंने दुआ शुरू कर दी। उन्होंने मुझे देख के डर भी जाना कि ये लड़की क्या करती है मेरे पीछे से, मुझे समझ नहीं लगती। इस तरह करके मेरी ज़िंदगी बदली, मेरे हस्बैंड बदले, बपतिस्मा आया, मेरे हस्बैंड ने बपतिस्मा मुझे देख के लिया, फिर मेरे बच्चों ने लिया, मेरी बहन आई, फिर उसके ख़ानदान ने लिया। इसमें मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ छोटी सी, अगर आपकी इजाज़त हो। जी मेरे ब्रिटिश टीचर थे, तो वो मुझे आके उन्होंने कहा कि आप नूह की नस्ल से हैं कि आदम की नस्ल से। तो मैं शर्म के मारे पानी मैंने कहा खुदावंद मेरी वजह से मैंने आपको शर्मिंदा कर दिया, अगर मैं कलाम बचपन से पढ़ती तो आज मैं अपने बाप को शर्मिंदा ना करती। तो यही जो है मेरा मैसेज सबके लिए कि ये ना समझें कि खुदावंद ज़िंदा नहीं है, चक्कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। और दूसरा ये है कि कलाम पढ़ा करें ताकि आपको पता चले कि आप बातों बातों में बाप को शर्मिंदा ना कर दें और अंधेरे में जाके मेरी तरह कहीं वहीं के ना होके रह जाए। लेकिन वो मेहरबान है, सच्चा और ज़िंदा है, जिसने मुझे मुर्दों में से ज़िंदा किया लाजरस की तरह। और मेरा ईमान है कि जितने लोग इस गवाही को सुनेंगे आज वो ज़िंदा होंगे, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहूँगा भाई साजिद प्लीज़, आप ये जो एटमॉस्फेयर यहाँ पर देख रहे हैं और जो बरकत आपने और मैंने और हम सबों ने एक दूसरे के साथ शेयरिंग से पाई है, प्लीज़ ज़रूर भाई मैं यकीन मानिए आपको बताना चाहता हूँ कि मैं खुदावंद की बड़ी प्रेजेंस को यहाँ पे फील करता हूँ। रियली फील द प्रेजेंस ऑफ द होली गोस्ट इन द स्टूडियो। और जितनी बा ईमान और ईमान को तक़वियत देने वाली ये बातें, ये टेस्टिमनीज़ हमने सुनी हैं, ये मेरे लिए बड़ी बरकत का बाइस ठहरी हैं। और यकीनन जितनी ऑडियंस हमें सुन रही है उनकी ज़िंदगियों में खुदावंद ट्रांसफॉर्मेशन का काम करने को है। सो मैं तो ये चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम ख़त्म ही ना हो और हम ये बाबरकत गुफ्तगू जारी रखें, लेकिन हमारे प्रोग्राम का एक टाइम मखसूस है। सो इसलिए आई एम रियली ब्लेस्ड। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन। यकीनन जैसे भाई साजिद कह रहे हैं, मैं भी अपने लिए भी यही कहूँगा और मेरा ईमान है कि यहाँ पर बैठे हर शख्स एक दूसरे के साथ इसी तरह की इस वक्त फीलिंग रखता है। जब खुदा का रूह ज़िंदगियों के अंदर काम करता है, फिर उसको बयान करना लफ्ज़ नहीं होते हैं वो जो जिस तरह से उसको एक्सप्रेस किया जा सके, लेकिन जिस भी तरह से उसको बयान किया जाता है, जो भी कहा जाता है, वो लोगों के लिए बरकत को लाता है, माहौल को बदलता है। और आप जितना भी भागें, जहाँ कहीं भी चले जाएं, वो आप को देख रहा है, आपका मुंतज़िर है। और अगर आप आज उसको हाँ कहेंगे, यस बोलेंगे, वो आपको लेगा, भरपूर कर देगा। मुझे याद है खुदा के खादिम ने, पास्टर हेनरी ने एक शुरू में बात कही थी कि खुदा हमें जब पटकता है, तोड़ता है, और फिर मैं इसमें ये कहूँगा कि वो सिर्फ़ हमें लम्हा जब वो पटक रहा होता है, हमें तब पेन फील होती है कि खुदा कितने, मैं ये दर्द महसूस कर रहा हूँ। लेकिन अजीज़ों फिर वो हमें दोबारा से रीअरेंज करना शुरू करता है, वो कुम्हार की तरह उसको गूंदता है। वो भी उंगलियां हमें अपने अंदर चुभती हुई फील होती हैं, लेकिन खुदा हमें तैयार कर रहा होता है। जब वो हमें अरेंज करता है, फिर वो अपने हाथों से हमें शेप देता है, फिर भी तकलीफ़ महसूस होती है, लेकिन जब वो उस बर्तन को खूबसूरती से बना देता है, तो खुदा का कलाम कहता है वो हमें इज़्ज़त का बर्तन बनाना चाहता है, वो हमें इज़्ज़त के काबिल बना देता है। इसलिए दुनिया के हाथ में पड़ने से, अपने रिश्तेदारों अजीज़ों के हाथों में पड़ने से बेहतर है हम खुदावंद के हाथों में पड़ें। और जब वो हमें अरेंज करेगा, जब वो हमें अपनी शक्ल बख्शेगा। मेरा एक गीत आप अक्सर बरकत टीवी पर भी सुनते हैं,
तुझसा कुम्हार यीशु कोई नहीं, अपनी शक्ल अपनी सूरत पे ढाले जो कोई नहीं। ये ऐसा कुम्हार है जो अपनी शक्ल आपको बख्श देता है, अपनी खूबसूरती आपको बख्श देता है। सो अगर आज आप चाहते हैं कि आप उस इलाही सूरत पर ढल जाएं, आप आ जाएं, आपके लिए वक्त है। जैसे अभी बहन कह रही थी, भागे नहीं, छुपे नहीं, आएँ, उसके हाथ आपको छूना चाहते हैं, और जिस दिन वो इलाही हाथ आपको छू देंगे आप बदल जाएंगे, आप नए हो जाएंगे। इस लम्हे मैं चाहूँगा कि हम खुदा के खादिम से खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को सुनेंगे, और ये वक्त होगा कि वो कुछ और भी अपने ताल्लुक़ से अगर शेयर करना चाहें वो ज़रूर हमें हमारे साथ अपनी ज़िंदगी के और कुछ इनकाउंटर्स को बांटें। प्लीज़ सर, हम ब्रेक के बगैर आगे बढ़ रहे हैं ताकि मैक्सिमम टाइम हम आपकी बातों को सुन सकें। थैंक यू सो मच। मैं बस इंकरेजमेंट के लिए 2 और बातें करना चाहता हूँ। पिछले साल की बात है, मेरी वाइफ को यूट्रस में उसके कुछ क्या होता है, हाँ, कुछ वो हो गए थे जिसकी वजह से उसको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, और एक टाइम ऐसा आया कि उसके बॉडी में 5 HP रह गया, हाँ। तो मैं डॉक्टरों के पास लेके गया, डॉक्टर, ये 2020 की बात है, डॉक्टर ने बोला ये मर जाएगी, इसको ब्लड चढ़ाना होगा। और वहाँ पे ब्लड पाकिस्तान में जैसे मिलता है ऐसे नहीं मिलता, वहाँ पे ब्लड आपको परचेज़ करना होता है, वहाँ पे कोई रिश्तेदार दोस्त जाके ब्लड नहीं देता, ऐसा सिस्टम नहीं है, वहाँ पे परचेज़ करना होता है, और एक ब्लड की बोतल तकरीबन पाकिस्तानी 3 लाख रुपीस के इक्विवेलेंट होती है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ। उधर 2020 आ गया है, बच्चों की बड़ी बेटी की जो है तो वो उसने कॉलेज में एडमिशन लेना था, अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, ओरल रॉबर्ट क्रिश्चियन कॉलेज है, उसमें वो चाह रही थी कि वो जाके अकाउंटिंग को परस्यू करे, लेकिन हम कर नहीं सक रहे थे। हमारे लिए प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा ये थी कि मैं अपनी वाइफ का इलाज कराऊँ, इसका ऑपरेशन कराऊँ। ऑपरेशन की कॉस्ट तकरीबन 40,000 दरम के बराबर थी। पाकिस्तान में वो आना नहीं चाहते थे इलाज के लिए। तो ये सारी चीज़ें लेके देखें, बाज़ दफ़ा खुदा हमें ऐसे हालात में डेड एंड की तरफ धकेल देता है जहाँ पे हमारे पास आगे कोई रास्ता नहीं होता। जैसे मूसा को खुदा ने बोला इस्राएली कौम को लेके जाओ, और फिर एक डेड एंड आ गया। अब वो डेड एंड आ गया, ना पीछे जा सकते हैं, ना राइट ना लेफ्ट, आगे समंदर। खुदा हमारी ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा हमें पुश करते हुए एक डेड एंड पे लेके आता है, और जब वो डेड एंड आता है तब खुदा अपनी कुदरत को दिखाता है कि मैं किस तरह से काम करता हूँ। तो ये सारी सिचुएशन को लेके मैं परेशान था। मैंने बेटी को बोला, मैंने कहा बेटी तो जो एक शिपिंग का एक बहुत ही वैल्यूएबल एग्ज़ाम होता है, मैंने कहा आप उसके लिए तैयार हो जाओ, ओरल रॉबर्ट में मैं करवाऊँगा, लेकिन आप उसके लिए एग्ज़ाम दो। उसने एग्ज़ाम दिया। उसी एग्ज़ाम में अभी 1 हफ़्ता पहले उसने पूरे मिडिल ईस्ट में टॉप किया। तो उसने वो एग्ज़ाम किया, उसकी फ़ीस हमने किसी तरह से भी करी है। अब बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जब मैं परेशानी में बैठा था, अपनी वाइफ का मैं इलाज किस तरह से करूँ, मैं अपनी बेटी को बाहर किस तरह से भेजूँ, तब अफ्रीका में खुदा ने एक वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर था जो मल्टी मिलियनर था, उसको तैयार किया। मुस्लिम फुटबॉलर था, उसको उसने उभारा। मैं ये बता रहा हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, हमें नहीं नज़र आ रहा खुदा क्या कर रहा है, लेकिन खुदा बिहाइंड द कर्टन काम कर रहा होता है। तो उस बंदे को वहाँ से उसने उठाया, उसने किसी तरह से मुझे लिंक्डइन पे चेक किया, उसने मुझे कांटेक्ट किया, उसने बोला मैं दुबई में बिजनेसेस करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ तो मेरे बिजनेसेस के मैनेजिंग डायरेक्टर बनो। तो मैं अफ्रीकन से वैसे ही थोड़ा सा खौफजदा रहता हूँ, इसलिए कि ये लोग हमसे भी ज़्यादा चीटर होते हैं। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा मैं एक कंडीशन पे करूँगा कि मैं सैलरी एडवांस में लूँगा, मुझे काम से पहले सैलरी चाहिए, और मैंने डिमांड करी $7,000 मुझे आप एडवांस। सेकेंड डे मेरी सैलरी आ गई। Praise the Lord. जैसी सैलरी आई, पहला काम मैंने किया, वाइफ का ऑपरेशन कराया। दूसरी सैलरी आई,
میری بچی ڈینمارک چلی گئی. تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ ہم بعض دفعہ اپنی سچویشن میں ایسی جگہ پہ آ جاتے ہیں جب ہم ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, کہتے ہیں خداوند کچھ نہیں ہے. اس لیے میں نے بگننگ میں بولا تھا کہ خدا ہماری زندگی میں ہمیں ایسے ایکسپیرینس دینا چاہتا ہے کہ وہ ایکسپیرینس آپ کو پش کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتاؤ کیوں اکیلے جنگ لڑ رہے ہو, کیوں اکیلے فائٹ کر رہے ہو, یہ خدا ہمارے ساتھ ہے, یہ آپ کی زندگی کو آسان کرے گا. پریز دی لارڈ. میں ایک چھوٹا سا حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. لوکا 6 باب اس کی 6 آیت سے 11 آیت میں ہم پڑھیں گے نہیں, میرے پاس ٹائم کم ہے. اس میں ایک ایسا آدمی ہے جس کا دائنا ہاتھ سوکھا ہوا ہے. ایک آدمی ہے جس کا دائنا ہاتھ سوکھا ہوا ہے. بائبل میں نہیں لکھا کہ وہ اس کا ہاتھ پیرالائز ہے, اس کا ہاتھ مفلوج ہے, لیکن بائبل میں لکھا ہے سوکھا ہوا ہے. اگر ہسٹورک وے میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا, آپ کو شاید یہ بات نہیں پتہ, لیکن اس کے پیچھے ایک 40 سال پہلے ایک پوری کہانی ہے جو کبھی خدا نے موقع دیا میں آپ کو بتاؤں گا. وہ بیسیکلی وہ سوکھا ہوا ہاتھ, اس کے پیچھے ایک پوری ہیروڈ دی گریٹ جو پہلا ہیرودیس تھا, اس کے ٹائم میں وہ آدمی ایک میسن تھا, یہ اسٹون کٹر تھا, اور اس نے کچھ ایسے کام کیے تھے. ایکچولی چھوٹا سا میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ہیروڈ دی گریٹ کی ایک ٹیمپل بنا رہا تھا, ٹیمپل آف ہیروڈ کے نام سے, اور اس کے لیے اسے ایسے میسنز اور اسٹون کٹرز چاہیے تھے, اور اس نے ان لوگوں کو اسائن کیا کہ اس ہیکل کو بنانے میں آپ کام کریں اور دن و رات کام کریں, ایون سبت کے دن بھی کام کریں. انہوں نے سبت کے دن کام کیا. جب وہ ٹیمپل بن گیا اس کے بعد ایک اور ٹاور بننا تھا, وہ ٹاور اس کا نام تھا ٹاور آف اینٹونیا, وہ بنایا, اور اس پہ بھی انہوں نے بولا جس طرح تم نے ہیکل میں کام کیا ہے. یہ 270 مزدور تھے ٹوٹل, 270 مزدوروں نے جس طرح ہیکل میں کام کیا ہے اس طرح انہوں نے ٹاور آف اینٹونیا پہ بھی کام کیا. اور جب ٹاور آف اینٹونیا تیار ہو گیا تو ان کو اعزاز دینے کے لیے, ان کو آنر دینے کے لیے, ریوارڈ دینے کے لیے ایک بڑی تقریب ہوئی جس میں بہت سارے آس پاس کے ڈگنیٹریز آئے, سب آئے, اور ان کو بڑا آنر دیا گیا. لیکن مڈل آف دا اس سرمنی میں چیف پریسٹ جو سردار کاہن ہے تو وہ کھڑا ہوا, اس نے بولا کہ ان لوگوں نے جو ہیکل پہ کام کیا ہے وہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, اس میں سبت کو توڑا, ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہیکل پہ کام ہو رہا تھا, لیکن جو ٹاور بنانے کے لیے کام کیا ہے اس میں انہوں نے 169 سبت کو توڑا ہے, اور سبت کے توڑنے کے لیے ان کو پنش کیا جائے گا. اور ان کو پنشمنٹ 270 مزدوروں کو کیا ہوئی کہ ان کے سیدھے ہاتھ کو ایک بڑے پتھر پہ رکھ کے ایک بڑے پتھر سے کھچ 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 کر کے کچل دیا گیا. اور ان کے لیے کنڈیشن تھی کہ اگر تو یہ لوگ یہ دکھ تکلیف سے تاب نہیں لائے, مر گئے تو مر گئے, لیکن اگر جو بچ گیا وہ واپسی اپنے ملک میں جائے گا, اپنے شہر میں جائے گا, اور اس کے لیے آرڈر ہے کہ وہ ہمیشہ سبت کے دن اس نے سروس اٹینڈ کرنی ہے, ہیکل میں آنا ہے, تاکہ سبت کے دن جو لوگ آ رہے ہیں وہ اس کے ہاتھ کو دیکھ کے عبرت پکڑیں کہ خدا کے سبت کو توڑنے کا کیا انجام ہے. تو یہ بات تھی تقریباً یسوع کی پیدائش سے بھی 5-10 سال پہلے کی بات تھی. یہ سارے ٹاور بنے, سب کچھ بنے. اب ایگزیکٹلی تقریباً 25-30 ایئرس کے بعد خداوند یسوع مسیح اس ہیکل میں آئے ہیں, اور وہاں پہ لکھا ہے ایک آدمی ہے جس کا دائنا ہاتھ سوکھا ہوا ہے. اب جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ غور کریں گے نا, آپ کو نظر آئے گا یہ آدمی کا صرف دائنا ہاتھ سوکھا ہوا ہے, اس کا بایاں ہاتھ ٹھیک ہے, اس کی ٹانگیں ٹھیک ہیں, اس کا منہ, ناک, سب باقی چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے صرف اس کے ایک نقص سے. آپ کی 99 اچھی باتوں کو لوگ اگنور کریں گے, صرف ایک غلطی پکڑیں گے اور اس پہ آپ کو ڈیفائن کیا جائے گا. یہ 2000 سال پہلے بھی چل رہا تھا, یہ اب تک یہی چل رہا ہے کہ ہم سب کو, آپ کتنا بھی اپنے خاندان میں, اپنے سسرال میں, اپنے چرچ میں, اپنے آس پاس آفس میں آپ 99 اچھے کام کریں گے, لوگ اس کو نہیں پوچھیں گے. ایک غلطی کریں گے اس کو پکڑیں گے اور اس سے آپ کو ڈیفائن کیا جائے گا کہ آپ یہ ہیں. جی, آپ بہت اچھی ہو سکتا ہے, بہو ہوں, بہت محنت سے کام کر رہے ہوں, لیکن اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ 99 جو اچھے کام ہے وہ ایک طرف ہے, لیکن آپ پہ چھاپ لگ جائے گی کہ آپ یہ کر رہے ہیں. تو بائبل میں ہمیں جب اس طرح کے حوالے ملتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. اب نظر جو چیز آ رہی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ شخص ہیکل میں آ رہا ہے, اور
कई सालों के बाद खुदा ने अपने बेटे को उसी हैकल में भेजा। तकरीबन 25-30 साल के बाद खुदावंद यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट कर चुके थे। स्टार्ट के बाद खुदावंद यीशु मसीह उस हैकल में आए, और जब उस हैकल में आए तो उन्होंने देखा कि एक शख्स है जिसका हाथ सूखा हुआ है। वो खुदा है, उसको सब पता है क्या पीछे हुआ है। उसको खुदा ने पनिश नहीं किया था, उसको शरा के आलमों ने पनिश किया था। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बोला कि उन्होंने पूछा कि सबत के दिन नेकी करना रवा है या नहीं है। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब देखें, ये लोग चर्च में बैठे हुए हैं, ये लोग हैकल में बैठे हुए हैं, जानते हैं एक शख्स पिछले कई सालों से तकलीफ में है, लेकिन किसी का भी दिल रहम से भरा हुआ नहीं है। और आज भी सिमिलर सिचुएशन है। चर्च में बैठे हुए लोगों से यीशु पूछ रहा है नेकी करना रवा है नहीं है, लेकिन वो नहीं चाह रहे कि ये बंदा आज़ाद हो। और आज भी चर्चेस में यही है, अगर 4 बेरोजगार होंगे और एक को खुदा छू रहा है, उसको जॉब दे रहा है, बाकी 3 नाराज हो जाएंगे, इसको क्यों दिए, पहले हमें देना चाहिए था। इसके क्यों औलाद पहले हुई, पहले हमें होनी चाहिए था, हमें ज़्यादा साल हो गए औलाद नहीं हुई है। तो अभी भी चर्चेस में इस तरह के हार्ट लोग जो है ना, जिनके दिल सख्त हैं, वो हैं, इस तरह के लोग बैठे हुए नज़र आएंगे जो हमारे डिलीवरेंस पे खुश नहीं है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने देखा कि इस तरह के लोग बैठे हुए हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि तू खड़ा हो, बीच में खड़ा हो और अपने हाथ को बढ़ा। और अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है, मगर उसको ख्याल मालूम थे, बस उसने आदमी जिसका हाथ सूखा था कहा उठ और बीच में खड़ा हो, और वो खड़ा हो गया। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ, आया सबत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या हलाक करना? और उन सब पे नज़र करके उससे कहा अपना हाथ बढ़ा, और उसने अपना हाथ बढ़ाया और हाथ दुरुस्त हो गया। आज मैं आपसे एक बात बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ, ध्यान से सुने। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे नहीं बोला कि अपना सीधे हाथ को बढ़ा। उसके पास एक हाथ है बिल्कुल ठीक, लेफ्ट हैंड उसका बिल्कुल ठीक है। खुदावंद यीशु मसीह ने जस्ट उसे बोला अपने हाथ को बढ़ा। अब उसके पास ऑप्शन था पूरा कि वो लेफ्ट हैंड बढ़ा सकता था, क्योंकि वही बढ़ रहा है। सही वो है। और यही मिस्टेक हम आज मसीही चर्च में करते हैं। पहली चीज जो मैं आप सबको पैगाम देना चाहता हूं, आपकी डिलीवरेंस चर्च के अंदर है। ये शख्स हैकल में नहीं होता, इसको डिलीवरेंस नहीं मिलती। ये रेगुलर चर्च आ रहा था और एक दिन उसकी डिलीवरेंस का था। इसलिए पहली इंकरेजमेंट आपको देना चाह रहा हूं, आप रेगुलर चर्च जाएं। आपको नहीं पता किस दिन आपकी डिलीवरेंस है। दूसरी चीज, इस आदमी ने वो हाथ नहीं दिखाया जो सही था, बल्कि वो हाथ को बढ़ाया जिसमें प्रॉब्लम थी। हम चर्च में आके, हम लोग प्रॉब्लम क्या है कि हम चर्च में आके अपने उस हाथ को छुपाते हैं जिसमें प्रॉब्लम है। हम वो पब्लिक को हाथ दिखाते हैं जो हाथ बिल्कुल सही है। हम नहीं बताते कि हमारी बेटी किसी के साथ भाग गई है, क्योंकि ये हाथ हमारा अगर हमने उठाया दिखाया तो सबको वो पता चल जाएगा, बदनामी हो जाएगी। हम ये वाला हाथ नहीं दिखाते, किसी को नहीं बताते कि हमारा बच्चा शराब पी रहा है या हमारा बच्चा नशा कर रहा है, क्योंकि ये हाथ अगर हमने दिखा दिया तो सबको पता चल जाएगा। मेरे पास बीइंग पास्टर बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम बताते हैं और साथ में मुझे बोलते हैं किसी को आप नहीं बताइएगा, ये पर्सनल है। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम अपने उल्टे हाथ दिखा रहे हैं। और जो हाथ आप चर्च में दिखाएंगे, जो चीज ठीक है उसी को दिखा रहे हैं, तो कभी भी आप शिफा नहीं पाएंगे। आपने उस प्रॉब्लम वाले हिस्से को दिखाना है जहां पे प्रॉब्लम है और जहां पे शिफा चाहिए। चर्च में जितने लोग आते हैं वो सब तकलीफों के साथ आते हैं, बीमारों को तबीब की ज़रूरत है, और जितने होते हैं वो सब कोई ना कोई प्रॉब्लम के साथ आते हैं। मैं इनकरेज करूंगा आप लोगों को, अपनी प्रॉब्लम को जब यीशु के पास ला रहे हैं ना, शर्माए नहीं, ओपनली दिखाएं वाला हाथ जो सूख गया है। और खुदा हमारा रेस्टोरेशन का खुदा है। ये 25 साल से हाथ सूखा हुआ था, 30 साल से हाथ सूखा हुआ था, लेकिन जिस खुदा के पास हम आए वो रेस्टोरेशन का खुदा है, वो बहाली का खुदा है। कौन सा आपकी जिंदगी में ऐसा एरिया है जो सूख गया है? कोई रिलेशन शायद सूख गया हो सकता है रिश्ते सूख गए हो सकता है आपके फाइनेंसेस सूख गए हो, लेकिन आज इस खुदा के पास आए, ये आपको रिस्टोर करे। कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, खुदा रेस्टोरेशन का खुदा है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आए अजीजों, वक्त है कि हम अपने सूखे हुए हाथ खुदावंद को दें।
کیونکہ وہ آج آپ کو تندرست کرنا چاہتا ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنی اپنی وہ تمام ویکنسز خدا ان کے سامنے رکھ دیجئے، اپنے وہ ایریاز جیسے خدا کے خادم نے کہا ہے جو سوکھ گئے ہیں، جو مردہ ہیں، آج ان کو نکالیے اور خدا ان کے سامنے رکھیے۔ پلیز سب آنکھیں بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے، اور میں آپ کو انکریج کروں گا آپ ٹی وی کے سامنے صرف بیٹھے نہ رہیں، آئیں سنجیدگی میں۔ خدا کا روح اس وقت یہاں پر جنبش کر رہا ہے اور خدا ہمیشہ کام کرتا ہے، اور ابھی وہ اسی لمحے آپ کی زندگی میں، آپ کے گھرانے میں آنے کو ہے۔ وہ سارے رشتے جو مردہ ہو گئے ہیں یسوع ان کو زندگی بخشے گا۔ وہ سارے فائنانسز جو ڈیڈ ہو گئے ہیں، آپ کا کاروبار ٹھپ پڑا ہے، آپ کی جاب چلی گئی ہے، پریشان نہ ہو، آئیں یسوع مسیح کو دکھائیے، کیونکہ وہ اسی لمحے آپ کے لیے مافوق الفطرت کام کرنے کو ہے۔ میری بہن، تیرے بانجھ پن کو تیرا مسیح تجھ سے دور کرے گا، تو بچوں والی کہلائے گی۔ میرے بھائی، تیری زندگی میں خدا فائنانس کے دروازے کھول رہا ہے، تیرا کاروبار بحال ہونے جا رہا ہے۔ آئیں یسوع کو اپنے ہاتھ دیجئے، کیونکہ وہ اسی لمحے آپ کی زندگی میں بڑے کام کرے گا۔ آسمانی باپ، یسوع کے نام سے میں تیرے خادموں کے ساتھ مل کر ان تمام لوگوں کے لیے تیرے حضور آتا ہوں، اور اسی طرز سے، اسی رحم سے جو یسوع مسیح کے اندر موجود ہے، ہم اسی فکر کے ساتھ آج ان تمام سوکھی ہڈیوں کے اوپر تیرے کلام کو بول دیتے ہیں۔ یسوع کے نام سے نسیں چڑھ آئیں، گوشت چڑھ آئے، پھر سے ان کی پوشش ہونا شروع ہو جائے، اور یسوع کے نام سے تیرا دم ان کے اندر پھونک دیا جائے، یہ جیتی جان ہو جائیں۔ وہ رشتے جو مردہ ہو گئے ہیں یسوع کے نام سے آج پھر سے جی اٹھیں۔ وہ بیماریاں جو ان کے بدنوں کے اندر موجود ہیں یسوع کے نام سے جاتی رہیں۔ ہم ان فائنانسز کو ملٹی پلائی کرتے ہیں، جہاں کچھ بھی نہیں ہے آج اپنی قدرت سے وہاں سے 100 گنا ان کو کاٹنے کی توفیق دے۔ یسوع کے نام سے بزنسز دوبارہ کھڑے ہوں، یسوع کے نام سے جابز پر تیرے لوگ سرفراز کیے جائیں، یسوع کے نام سے غریبی کی لعنت زندگیوں کے اندر سے جاتی رہے، اور تیرا آسمان تیرے لوگوں کو گھیرے۔ میں گھرانوں کے اندر سے ناچاکی کو، نا اتفاقی کو ختم کرتا ہوں، اور آج تیرے روح القدس کو جاری کرتے ہیں، تاکہ ان زندگیوں میں تیرا کثرت سے کام ہو، تیرا شکر ہو۔ سو خداوند یسوع مسیح کے نام میں ہم اس دعا کو مانگتے ہیں اور اس سب کچھ کو ریسیو کرتے ہیں، آمین آمین۔ پریز دی لارڈ۔ سو میں آپ تمام کے لیے بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ ہمارے شو کا حصہ ہیں۔ آپ کے لیے خاص طور پر سر کہ آپ نے اپنے وقت میں سے وقت نکالا ہے اور پاکستان کو آپ نے وزٹ کیا ہے، اور جب بھی آپ دوبارہ آئیں آپ ضرور برکت ٹی وی کو وزٹ کیجئے، تاکہ ہم اور بھی، ہماری آڈینس اور بھی آپ سے سیکھ پائیں۔ ساجد بھائی، آپ کے لیے بہت شکریہ، آج آپ ہمارے پروگرام کا حصہ۔ تھینک یو سو مچ۔ ایک نئے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔